اس ہفتے قومی اسمبلی میں حکومت نے ایک بل متعارف کرایا ہے جس کا مقصد پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے کچھ ایسے اقدامات تجویز کیے ہیں۔ اگر یہ جو بل ہے قانون بن جاتا ہے تو پھر کافی مشکلات ہو سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے سالانہ گوشوارے جو ہیں وہ نہیں بھرتے، اور وہ گاڑی بھی نہیں خرید سکیں گے، پراپرٹی بھی نہیں خرید سکیں گے، اور ایون کچھ ایسی تجاویز بھی ہیں کہ اگر آپ فائلر بھی ہیں تو آپ کے لیے بھی کچھ خریداری کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو شہباز، جو ٹیکس والا معاملہ ہے آف کورس یہ ایک میجر ایشو ہے، اور جو شارٹ فال بھی ہمیں ابھی آ رہا ہے باوجود اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طرح کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے نہ صرف جو اس سال کا ٹیکس ہدف ہے وہ پورا ہو، بلکہ جو ایکچول جہاں سے ٹیکس چوری ہوتا ہے یا ٹیکس لوگ دیتے نہیں ہیں ان کو لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ تو یہ جو اب اس بدھ کے روز جو بل انٹروڈیوس کروایا گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر، ڈو یو تھنک کہ یہ ایک میجر سٹیپ ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، یا ماضی کی طرح اگین ایک فیوٹائل اٹیمپٹ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن بہتر ہو جائے؟ کامران، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا جو فوکس ہے وہ ان جگہوں پہ نہیں جاتا جہاں پہ اس کا جانا چاہیے۔ جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی تو موجود ہے۔ یہ جو ایک چیز 2011-12 سے چل رہی ہے کہ نان فائلرز جو ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کے ٹیکس نظام کا حصہ نہیں ہے، فارملی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے یا وہ ریگولرلی اپنا ریٹرن فائل نہیں کرتے، تو ان کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ 2012 سے تو یہ میں سن رہا ہوں، 2013-14 میں پھر یہ نیا کانسیپٹ آ گیا نان فائلر والا۔ بہرحال یہ والا جو بل ہے یہ تقریباً 2 ماہ کی تاخیر سے قومی اسمبلی میں انٹروڈیوس ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے سپٹمبر میں چیئرمین ایف بی آر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے اس کی تفصیلات بھی بتائی تھی کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا کتنا نہیں ہوگا وہ تو بعد میں بات کریں، لیکن ابھی جو حکومت کے نئے اقدامات ہیں وہ ہے کیا، کوئی اس میں ان یوزول چیز نہیں ہے، ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے جس کا چیئرمین ایف بی آر نے ذکر نہ کیا ہو یا میڈیا نے اس کو رپورٹ نہ کیا ہو۔ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھا جائے تو ایک اس قسم کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اکنامک ٹرانزیکشنز کچھ لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کی تفصیل بتائیں، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ویسے تو جب ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے، فائنانس بل آتا ہے، تو اس میں بھی تجاویز آتی ہیں، تو یہ کیا اس وقت ہمارے جو حکام بالا ہیں، ایف بی آر ہو یا جن لوگوں کا کام ہے، تو اس وقت یہ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو یاد نہیں آتا، یا ان کو آفٹر تھاٹ آتی ہے کہ جی ان دا مڈل آف دا فائنینشیل ایئر؟ کیونکہ عام طور پر تو ہوتا ہے یہ نا کہ پورے سال آپ جو پورا مالی سال گزرتا ہے پھر اس کی بنا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ کیا اس سے شو کرتا ہے کہ ایک ایڈ ہاک قسم کا ہمارا ارینجمنٹ ہے، کسی کو خیال آتا ہے تو کہتا ہے چلیں جی ہم یہ سٹیپ کر کے دیکھ لیتے ہیں؟ کامران، یہ والا جو بل ہے نا، یہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا کنسیو کیا ہوا آئیڈیا نہیں ہے، اس کو کنسیو کیا چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے، اسی لیے جب وہ چیئرمین بنے اگست میں اور انہوں نے آنے کے بعد سارا سسٹم ریویو کیا تو ان کے خیال میں یہ چند اقدامات ہیں، اس کے کرنے سے لوگ مجبور ہو جائیں گے ٹیکس نیٹ میں آنے کے۔ آپ کو پتا ہے پہلے 2 کیٹیگریز ہوتی تھی جون سے پہلے، ایک فائلر کی اور ایک نان فائلر کی، تو جو حکومت ہے اس نے ایک تیسری کیٹیگری انٹروڈیوس کروا دی لیٹ فائلر کی، اس سے بھی بات نہیں بنی، تو اب ایک اور نئی ڈیفینیشن آ گئی ہے، وہ ہے ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل، جو ایک ہے آپ کا ٹیکس پیئر یا پرسن، اس کی ایک ڈیفینیشن۔ بہتر ہے کہ اگر آپ اس کی براڈر جو آؤٹ لائنز ہیں اگر وہ بتا دیں کہ یہ بل ہے کیا اور کیا اس سے فرق پڑنے والا ہے۔ بیسکلی اس میں ایک تو ٹیکس پیئر کو ایک نئی اس کو ڈیفینیشن دی گئی ہے، ابھی فائلر اور نان فائلر تو اپنی جگہ پہ ہے، تو ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا آ گیا ہے کہ جو ایلیجیبل پرسن ہوگا، جو اہل پرسن ہوگا، وہ کچھ مخصوص ٹرانزیکشن کر سکے گا، باقی وہ ٹرانزیکشنز جو ہیں ان ایلیجیبل پرسن وہ نہیں کر سکیں گے۔ ایلیجیبلٹی کی ڈیفینیشن پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے گوشوارہ جمع کروایا، تو یہاں پہ صرف گوشوارہ نہیں ہے، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں کہ اس کا گوشوارہ بھی ہونا چاہیے، اور گوشوارے کے ساتھ اس کی جو اس کی ویلیو ہے، اس کی جو ورتھ ہے جو اس نے اپنے اثاثے میں ڈکلیئر کی ہے، وہ اتنی ہونی چاہیے کہ جو وہ ٹرانزیکشن کرنے جا رہا ہے اس سے وہ کم از کم اس کی 130% ورتھ ہو، تو وہ جو جتنا اس نے گوشوارے میں جمع کروایا، جو ٹرانزیکشن ہے وہ 130% تک کر سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو آپ 130 روپے کی چیز خرید سکتے ہیں، یہ ہے نئی ڈیفینیشن ایلیجیبل کی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ 2 ہے، ایک تو یہ اس کا مقصد ہے کہ جو ان ایلیجیبل لوگ ہیں جو پہلے نان فائلر تھے وہ یہ ٹرانزیکشن نہ کر سکیں، اور دوسرا ون کہ جو اپنا ریٹرن فائل کر دیتا ہے اور فائل کرنے کے بعد اپنے ڈیو ٹیکس پے نہیں کرتا، اس کے بعد بڑی ٹرانزیکشن جا کے کر لیتا ہے، اس کو بھی کیپچر کیا گیا ہے، تو اس کو جو مارجن دیا گیا ہے وہ 30% کا دی۔ اس ڈیفینیشن کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس میں ایک بہرحال اس میں کنسیشن بھی دی ہے،
وہ کنسیشن یہ ہے کہ ایلیجبل کون ہوگا وہ تو ہو گیا, اور ایلیجبل ہونے کے فوائد کس کو مل سکتے ہیں. ابھی اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہیں تو اگر آپ کا فیملی ممبر کوئی ہے وہ ان کو انڈیپینڈنٹلی اگر انہوں نے خود ٹرانزیکشن کرنی ہے, آپ کی وائف نے کرنی ہے, آپ کی فیملی کے کسی آپ کے بیٹے نے کرنی ہے, تو ان کو خود ایک فائلر کا سٹیٹس لینا پڑتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے جو ایلیجبل کا ہونے کا جو سٹیٹس ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے بیوی کے اوپر. اگر فائلر ہے, اگر آپ کا ہسبینڈ فائلر ہے تو بیوی اس کا بینیفٹ لے سکتی ہے, اور بیوی فائلر ہے تو ہسبینڈ اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے. ماں باپ لے سکتے ہیں اس کا بینیفٹ. بیٹا اگر اس کی عمر 25 سال سے کم ہے, بیٹی اگر وہ کنواری ہے, ڈائیورسڈ ہے یا وڈو ہے, تو ان تینوں صورتوں میں اس کو بینیفٹ مل سکتا ہے. اس کانٹیکس میں اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں جو بھی کامران انہوں نے کی ہیں, اس میں بنیادی طور پر ناظرین 3-4 بڑی چیزیں یہ ہیں کہ اگر کوئی نااہل پرسن ہے تو وہ 800 سی سی سے زیادہ گاڑی نہیں خرید سکتا, نمبر 1. اور اس کی جو رسپانسبلٹی بھی ہے یہ جو گاڑی بیچنے والی کمپنیاں ان کے اوپر ڈال دی گئی کہ ان ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوگا تو وہ اپلیکیشن ہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ وہاں پہ آپ ایڈوانس بکنگ کروانے جائیں گے تو گاڑی کی آپ کی ایڈوانس بکنگ نہیں ہوگی. دوسرا, جو ریونیو اتھارٹیز ہیں, ایکسائز اتھارٹیز ہیں, ان ایلیجبل پرسن کی جو پراپرٹی ہے اس کو رجسٹر نہیں کریں گے. تھرڈلی, جو سٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدتے ہیں خاص حد سے زیادہ وہ شیئرز نہیں خرید سکیں گے. اس کی ویلیو جو ہے وہ ویلیو کیا ہوگی وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کی, وہ تھرو نوٹیفیکیشن ہوگی. چوتھی چیز یہ کہ جن لوگوں کے نام ایف بی آر نوٹیفائی کرے گا وہ بینک اکاؤنٹس نہ آپریٹ کر سکیں گے نہ مینٹین کر سکیں گے, نہ نیا اکاؤنٹ کھلوا سکیں گے. یہ بھی ان ایلیجبل جو لوگ ہیں ان کی ڈیفینیشن ہے, بٹ یہ ہر کوئی نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام جو ہے ایف بی آر نوٹیفائی کرے گا. اور لاسٹلی, اگر وہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں کیش ہے تو ایک خاص حد سے زیادہ وہ کیش وڈرا نہیں کر سکے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ان ایلیجبل پرسن ابھی بھی اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے قومی اسمبلی سے, وہ رکشہ بھی خرید سکتے ہیں, وہ رکشہ موٹر سائیکل بھی خرید سکتے ہیں, وہ بس بھی خرید سکتے ہیں, وہ ٹرک بھی خرید سکتے ہیں, اور وہ ٹریکٹر بھی خرید سکتے ہیں. تو ایک بڑی جو تعداد ہے اس کو یہاں سے مائنس کر دیا گیا. اس کے اندر ایک اور جو چیز, کیا یہ سب کچھ کر لینے سے, ایلیجبلٹی کو ڈیفائن کرنے سے اور یہ چند اکنامک ٹرانزیکشنز کو بند کرنے سے کیا مسئلوں کا حل ہو جائے گا؟ کیا واقعی آپ کی جو ٹیکس بیس ہے بڑھ جائے گی؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس قسم کا ایف بی آر نے کام کیا؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے ایف بی آر کے پاس جو اختیارات ہیں جس کو آج تک استعمال نہیں کیا گیا, کہ جو نان فائلر تھا اس کا جو بجلی اور گیس کا جو کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ ایف بی آر کر سکتا ہے, کہ آج تک کسی کا ہوا نہیں ہوا. جو نان فائلر ہے اور جس کو ایف بی آر اس کو نوٹیفائی کرے گا, پبلسائز کرے گا, وہ غیر ملکی سفر بھی نہیں کر سکتا سوائے حج اور عمرہ کے پرپسز کے لیے. کہ آج تک کسی کو روکا گیا نہیں روکا گیا. تو یہ ہمارا جو ایک کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے انکریزنگلی کہ جو قوانین ہیں ان کو نیوکلیرائز کر دیا جائے, اس میں اتنے اختیارات لے لیے جائیں کہ بس سب کچھ قانون سے ٹھیک ہو جائے گا. کیا یہ صرف قانون سے ٹھیک ہوگا یا قانون کے اوپر عمل درآمد کروانے سے ٹھیک ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال. اور ایک جو امپورٹنٹ ناظرین اپارچونٹی حکومت نے یہاں پہ مس کی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی قانون کے اندر نان فائلر کی جو کیٹیگری ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے کامران؟ دس از دا بگیسٹ کوسچن. یہ تو ٹھیک ہے آپ کی یہاں پہ انٹینشن نظر آ رہی ہے حکومت کی کہ وہ یہ کام کر رہی ہے, وہ کر لے گی, بٹ کیا اس کے قوانین کے اندر اختیارات لینے سے, تو پھر اگر آپ کا یہی مقصد تھا تو پھر آپ نے نان فائلر یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا نا کہ یہ فائلر اور نان فائلر والا, اس کی وجہ سے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینشن تو گورنمنٹ کی یہ تھی کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, لیکن جو آپ نے ذکر کیا ہوا یہ کہ جب فائلر اور نان فائلر کی ڈسٹنکشن کی تو لوگوں نے کیا کیا, ٹیکس تو انہوں نے زیرو جمع کروایا لیکن گوشوارے بھرنا شروع کر دیے تاکہ جب وہ گاڑی خریدیں تو اس پر ان کو ایکسٹرا ٹیکس نہ دینا پڑے, جب پراپرٹی خریدیں یا ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس پر ان کو زیادہ ٹیکس نہ پڑے. تو اس کا فائدہ نہیں ہوا, لوگ ٹیکس نیٹ میں تو شامل ہو گئے اس طرح سے لیکن اتنا ٹیکس دیتے نہیں تھے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اب جو انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہے کہ اگر آپ فائلر بھی ہیں تو آپ کوئی بھی جو ایسٹ ہے یا پراپرٹی یا کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے جو ایسٹس آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں یا کیش ہے وہ اگر اس کی ویلیو 130% سے ہوگی تو تب ہی آپ خرید پائیں گے. اب یہ دو دھاری تلوار ہے, اگر میں قوانین کے مطابق اپنے ٹیکس ریٹرن بھرتا ہوں تو پھر میرے پہ تو اس طرح کی اسکروٹنی نہیں ہونی چاہیے. بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ جو صرف اس قانون کے اندر جو سکم ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ کرتے ہیں جی فائلر بن جاتے ہیں, ٹیکس ان کا زیرو ہے, اور اگر آپ ان کے ایسٹس دیکھیں تو وہ شاید بہت زیادہ ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ یہاں پر انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ جو فائلر اور نان فائلر کی وجہ سے بھی ایک لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ جو جینوئن ٹیکس چور ہے وہ فائدہ نہ اٹھا پائے؟ نہیں دیکھیں, انٹینشن تو یہاں پہ بڑی کلیئر ہے نا کہ ایک تو انہوں نے نان فائلر کو پکڑنے کی کوشش کی, آلدو وہ کیٹیگری ختم نہیں کی قانون سے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو ایون فائلر بن کے
آپ نے ایک ریٹرن فائل کیا, اس کے بعد جا کے آپ نے 5 کروڑ کا جو ہے وہ ایک پلاٹ خرید لیا, پیچھے آپ کا جو ایسٹ ہے وہ 2 کروڑ روپے کا ہے, اور آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کیا کہ آپ نے کوئی لون لیا ہے تو کہاں سے لیا, کہاں سے یہ پیسہ آیا, کیش ہے تو کیسے آپ کے پاس یہ کیش ہے. تو اس لحاظ سے تو ان اے وے ٹھیک ہے, بٹ یہ صرف قوانین کو ٹھیک کرنے سے مسئلہ نہیں تھا. اصل جو مسئلہ جو ہے نا ایف بی آر کا وہ انفورسمنٹ کا. اب اس کے اندر ایک اور جو چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے جو کہ خطرناک بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ پارٹیز جو ہیں, پرائیویٹ آڈیٹرز جو ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں, ان کو ایف بی آر جو ہے اس نے قانون میں یہ ڈال دی کہ وہ ہائر ان کو کیا جائے گا مختلف پرپسز کے لیے, ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے, انالیسس کے لیے, ڈیجیٹل یوٹیلائزیشن آف دی انفارمیشن کے لیے. ہائرنگ تک تو بات ٹھیک تھی, اب اس میں قانون میں تبدیلی کر کے ان کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ٹیکس پیئر کا جو ڈیٹا ہے اس تک وہ ایکسس حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ سیکیورٹی کے اتنے زیادہ ایشوز ہیں, ایون کہ آپ جو دوسرے لوگ ہیں پرائیویٹ ان کو تو چھوڑ دیں, اس طرح کی انفارمیشن جو اگر بہت جو جس قسم کے سوفسٹیکیٹڈ کرائمز اب ہو رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بہت ہی خطرناک ہے. آپ کی بینکنگ کی انفارمیشن اگر ان کے ہاتھ لگ جائے, کیونکہ یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ انڈر ایگزسٹنگ جو انکم ٹیکس کے لاز ہیں جو بھی ڈیٹا آپ شیئر کرتے ہیں ایف بی آر کے ساتھ وہ پروٹیکٹڈ ہے, وہ ایف بی آر کانفیڈینشیل ہے, وہ کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. بٹ اس کیس کے اندر اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو یہ ڈیٹا جو ہے ان پرائیویٹ آڈیٹرز کے ساتھ بھی شیئر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک اور انہوں نے کیٹیگری ڈال دی کہ یہ والا جو ڈیٹا ہے یہ کمرشل بینکوں کے ساتھ بھی شیئر ہو سکتا ہے. اوکے, اچھا, اب کمرشل بینکوں کے پاس کیا انفارمیشن جائے گی کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کا ٹرن اوور کتنا ہے, اس کی سالانہ سیل کتنی ہے, اس کی آمدن کتنی ہے, انکلوڈنگ ٹیکسیبل انکم اس میں کتنی ہے, اور ان کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر کیا ہے, جو اس کا جو دیگر جو ڈیٹیلز ہیں وہ جائیں گی, اور اس کے جواب میں پھر بینک ان کو اسیس کرے گا. اب یہ کام بینک کرے گا جی کہ اس کے جو اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیٹ سے اس نے 1 کروڑ روپے ڈکلیئر کیا اپنے ریٹرن میں, تو اس کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے پڑا ہوا, تو یہ بینک چیک کرے گا. پھر بینک کیوں چیک کرے گا؟ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو جو ایکسیس ٹو انفارمیشن دے رہے ہیں نا آف دی ٹیکس پیئرز ٹو دا بینکس, یہ بھی غلط ہے. یہ بہرحال اس کے اوپر بینک کو بھی اتھارٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے کسٹمرز کو ہراس کرے. ان ادر ورڈز وہ یہی ہوگا نا کہ بینک اگر آپ ان کو آپ ایک دے دیتے ہیں پاور, تو وہ پھر جو اپنے کسٹمرز ہیں ان کو ہراس کریں گے. بٹ آئی تھنک جو ہراسمنٹ سے زیادہ وہ اس کے اور بھی دیکھیں جو اس کی لینگویج ہے نا, the scheduled banks shall provide to the board particulars such as name, account numbers of such persons where the banking information is at variance with the data provided under clause A of this subsection. بہرحال یہ تو تھا انکم ٹیکس والی سائٹ کے اوپر. کامران کچھ اس قسم کی چیز جو ناظرین سیلز ٹیکس والی سائٹ کے اوپر بھی ہوا ہے, جہاں پہ 3-4 کام کیے ہیں ایف بی آر نے جو انٹروڈکشن کروائی ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ کو ٹیکس ریفنڈ ایک ٹیکس پیئر ایک جو کمپنی ہے وہ لیتی ہے, اس کو ابھی 90% اس کا جو انپٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے تک وہ کلیم کر سکتی ہے. تو ایف بی آر کا یہ خیال ہے کہ لوگ جعلی ریفنڈ کلیم کرتے ہیں, تو اگر ان کے پاس جو انفارمیشن بیسڈ کوئی چیز ہو تو یہ جو ریشو 90% تک ان کو انپٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ ملتا ہے اس میں وہ کمی بیشی کر سکتا ہے, وچ از ان اے گڈ تھنگ. اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے تو روکنا چاہیے. پھر جو ان رجسٹرڈ جو بزنسز ہیں ان کے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کو ایف بی آر اب فریز کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ان رجسٹرڈ پرسن لوگوں نے سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن نہیں کروائی ہوئی, کاروبار کر رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز کی اگر خرید اور فروخت ہوگی اس کے اوپر پابندی ہوگی. اور کچھ اور جو کوہیسو میئرز جو ایف بی آر نے لینے کے لیے یہاں پہ پرپوز کیا قانون کے اندر, کہ جو بزنس پریمیسز ہیں وہ سیل ہو سکتے ہیں, ان کی جو موویبل پراپرٹی ہے, اب موویبل کی ڈیفینیشن بہت براڈ ہے, جو موویبل ایسٹس ہیں پراپرٹی ہے وہ بھی وہ ایف بی آر جو ہے اس کو سیز کر سکتا ہے, اور جو پراپرٹی سیز اور کانفسکیٹ ہو جائے گی اس کے اوپر ایک ریسیور اپوائنٹ ہوگا. اور اسی طریقے سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے جو گڈز خاص طور پر جو ٹوبیکو اور بیوریجز ہیں جس کے اوپر کوئی اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی, ایف بی آر کا کوئی ٹریکنگ نمبر نہیں لگا ہوا, ان کو بھی کانفسکیٹ کیا جا سکتا ہے. اقدامات اچھے ہیں قانون کے اندر, لیکن اصل جو سوال ناظرین ہے وہ اس کی عمل درآمد کے اوپر ہے. کیا وہ ایف بی آر عمل درآمد کر سکے گا؟ تو اگر ایف بی آر عمل درآمد کر سکتا تھا اور ہے تو آج تک باقی چیزوں کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ لوگوں کا ٹریول کیوں نہیں بین ہوا؟ ان کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز ہیں وہ کیوں ڈسکنیکٹ نہیں ہو؟ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کے اوپر نئی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے. اسٹے ود اس.